اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لیجیے ارباب اعضاء، اب اس کے بعد کچھ شبیہیں اور رہ گئی ہیں جن کا آپ کو استقبال کرنا ہے۔ کچھ شبیہوں کا استقبال اور کر لیجیے۔ آپ بہت دیر سے گریہ کر رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ساری شبیہیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ ان شبیہوں کا استقبال کر لیں۔ اب ان شبیہوں کے بعد جو شبیہ آنے والی ہے وہ شبیہیں بہت اہم ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا میں وقت لینا چاہتا ہوں ارباب اعضاء، اور میں آپ کو بتا دوں اب جو شبیہ آنے والی ہے ان شبیہوں میں وہ شہداء ہیں، ان شبیہوں میں وہ شہداء ہیں جنہیں حسین اپنی جان سے بڑھ کر رکھتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شہداء ہیں جو حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو حسین کے گھر والے تھے۔ میں بتاؤں آپ کو کچھ دیر کے لیے، ذرا سا احساس کیجیے، تصور کیجیے۔ سب پیاسے تھے کربلا میں، ساتویں سے پانی بند ہو گیا، جو جتنا چھوٹا تھا وہ اتنا زیادہ پیاسا تھا، مگر یہ پیاسے بچے 8ویں کو پیاسے، 9ویں کو پیاسے، 10ویں کو پیاسے۔ اس پیاس کے منظر کے باوجود انہوں نے شہادت میں کوئی کمی نہیں بڑھنے دی۔ شہادت کا جذبہ سب کے سروں میں ویسا ہی تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہر شہید چاہتا تھا کہ آقا حسین ہمیں اجازت دے دیں، مولا ہمیں اجازت دے دیں، مگر مولا نے کیا انتظام کیا تھا؟ ذرا سا ٹھہر جائیے، ذرا سا مجھے مسائل پڑھنے دیجیے ارباب اعضاء، اور تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ اب وہ شبیہیں آ رہی ہیں نا کہ جن شبیہوں کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو حق مجلس ادا کرنا ہے، اور ہم پورے سال اس بہتر تعارف کا انتظار کرتے ہیں۔ سنو ارباب اعضاء، سارے بچے حسین کے ارد گرد، آقا اجازت دے دیجیے، مولا اجازت دے دیجیے، چچا اجازت دے دیجیے، مامو جان اجازت دے دیجیے، مگر حسین بچوں کو سینے سے لگاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، حسین کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ جب کچھ نہ کہیں تو بچے واپس جاتے تھے، واپس جا کر اپنی مادر گرامی کے پاس بیٹھتے تھے، اماں آپ کہتی ہیں بیٹا مقتل جاؤ، اور جب ہم آقا کے پاس جاتے ہیں تو آقا ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں، اب آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ اب انہی بچوں کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک محمد ابن مسلم، یہ کون ہے؟ مسلم کا فرزند ہے۔ مسلم کے 2 لال کربلا میں آئے تھے، 2 لال جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتا ہے نا وہ 2 لال جو مسلم کے ساتھ تھے، محمد اور ابراہیم، یہ دونوں کوفے میں مسلم کی شہادت کے بعد اس طرح بے دردی سے ذبح کیے گئے، اس بے دردی سے ذبح کیے گئے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو آپس میں دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے کہتے تھے، اور بھائی محمد کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دو، ابراہیم کو چھوڑ دو، ابراہیم کہتے تھے پہلے مجھے قتل کر دو، محمد کو چھوڑ دو۔ کیا جذبہ تھا بھائیوں کے درمیان ارباب اعضاء! مگر تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بھائیوں کا گلا کٹ کر لاش کو جب پانی میں پھینکا گیا تو زندگی میں تو بھائی ایک دوسرے سے نہ مل پائے، مگر شہید ہونے کے بعد جب پانی دریا کے بدن پر پہنچا، دریا کے جسم پر پہنچا، تو ایک بھائی ادھر سے آگے بڑھا، دوسرا بھائی ادھر سے آگے بڑھا، اور محمد نے ابراہیم کو گلے لگایا، ابراہیم نے محمد کو گلے لگایا، اور دونوں بھائیوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ لیجیے ارباب اعضاء، محمد کی شبیہ گزری اور ان کی شبیہ گزری۔ یہ 2 وہ شہید تھے جو کربلا کے میدان میں آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا بھی وارد نہیں ہوا تھا، کوفے کے مقام پہ پہنچا تھا اور کوفے سے ابھی گزر رہا تھا کہ اچانک دارالعمارہ پہ جناب مسلم کی کٹی ہوئی گردن نظر آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ، میں مسائل زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دوسری شبیہ ابھی آنے والی ہے، بس ایک جملے کا استقبال کر لیجئے۔ جیسے ہی بیوہ جناب مسلم نے مسلم کی لاش کو دیکھا تو بس ایک سوال کیا، اے میرے والی و وارث، بس اتنا بتا دو، جو 2 نونہال تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا؟ ارباب اعضاء سوال کر لیا۔ عجب نہیں لجلاش مسلم سے آواز آئی ہو، ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، 2 ہمارے ساتھ کوفے میں بچھڑ گئے، اور یہ جو 2 تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی جب والد کربلا ہوگی تو یہ تمہارے 2 لال بھی بچھڑ جائیں گے۔ جزاکم اللہ
अल्लाह यदुल्लाह भी बिछड़ गए। अल्लाह अकबर, मुस्लिम की गोद सुनी हो गई। मुस्लिम के बाद जनाब अकील के फर्जंदों की बारी आ रही है। जनाब जाफर इब्न अकील की शबी आपके सामने है। मैं आपको बताऊं, मौला अली ने जनाब अकील को बुलाकर कहा था, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा कबीला बताओ जहाँ शादी करूँ, एक बहादुर बेटा मिले जो करबला में मेरे लाल हुसैन के काम आ जाए। अरबाब अज़ा अली को सवाल करने की जरूरत नहीं थी। अली मुस्लिम के दिल में भी, अकील के दिल में भी यह जज्बा पैदा कर रहे थे। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न अकील की शबी आपके सामने है। ये जज्बा पैदा करना चाह रहे थे भाई अकील, जैसे मेरे दिल में ये जज्बा है कि मेरे और बेटे हो, उन्हें भी मैं हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दूं, ऐसे ही तुम भी अपने दिल में जज्बा पैदा कर लो, जितने बेटे हो उन्हें हुसैन के नाम पर कुर्बान कर देना। चुनांचे तारीख कहती है कि जनाब अकील की 8 औलादें थी जो करबला में आई और आने के बाद उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया और इस तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अकील की नस्ल ने भी अपना हक अदा कर दिया और आवाज दी, मैं अपने बच्चों को हुसैन के नाम पे फिदिया करके हुसैन की मां ज़हरा से दुआएं हासिल कर रहा हूँ। ए शहजादी ज़हरा, अगर कोई कोताही हो तो माफ फरमा दीजिएगा। ए बीबी ज़हरा, ये नजराने आपके हवाले हैं। अरबाब अज़ा, और जब कोई शहीद शहादत का जाम नोश फरमा लेता था तो जिसके घर की, जो घर का वारिस होता था, वो लाश के करीब आता था, लाश को उठाता था, आसमान की तरफ निगाह करता था और आवाज देता था, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िल कुर्बान। ए परवरदिगार, हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। लीजिए अरबाब अज़ा, जनाब मोहम्मद इब्न सईद इब्न अकील की अब शबी आपके सामने से गुजर रही है। अब ये शबीहें गुजर रही हैं, इनका इस्तेमाल करते रहिए और ये सोच के इस्तेमाल कीजिए कि ये अली के खानदान के चश्मो चराग हैं, ये ज़हरा के घर के बच्चे हैं, ये ज़हरा के नौनिहाल हैं, जिन्हें आप पुरसा देने के लिए इस वक्त इकट्ठा हुए हैं और जिनको आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बस अरबाब अज़ा, थोड़ी देर के लिए ये शबीहें बरामद हो रही हैं, इन पर आप गिरिया अदा कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। मगर मैं चंद अर्ज करना चाहता हूँ, ये अरबाब अज़ा, ये जो मजमा मेरे सामने दूर दूर तक मौजूद है, जो साल भर इन शबीहों का इंतजार करता है। जब शबीहें आती हैं तो हमने देखा है जहाँ जहाँ से शबी गुजरती है, अज़ादात देखते हैं और बेताशा रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिरिया करते हैं, मातम करते हैं। कभी कभी कुछ माएँ बहनें ऐसी होती है जो बेहाल हो जाती है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, फर्जंदाने ज़हरा की शबीहों को देखकर मातम करती हैं। ये मंजर आपने देखा है ना, मगर तसव्वुर की निगाह से कभी सोचा कीजिए, हम सिर्फ शबीहों को गुजरता देखते हैं तो हमारा ये हाल हो जाता है। हुसैन जब कत्ल कर दिए गए और जब पहली रात आई है ना, तो हुसैन की बच्ची खो गई। जब हुसैन की बच्ची नजर न आई तो एक मरतबा हुसैन की बहन ज़ैनब ने आवाज़ दी, उम्मे कुलसूम, भैया ने जो अमानत हमारे हवाले की थी वो नजर नहीं आ रही है। ये कहकर ज़ैनब निकली, कहाँ निकली? उस मक्तल की तरफ निकली जहाँ चारों तरफ शबीहें लाशें बिखरे पड़े थे और लाशों के दरमियान से ज़ैनब गुजर रही है। अरे कहीं नजर आ होगा और मोहम्मद का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं कासिम का लाशा, और ज़ैनब लाशों के दरमियान, ए भैया भैया ज़ैनब मजबूर है, तुम्हारी अमानत हो गई, भैया ज़ैनब को सहारा दो। जज़ाकुमुल्लाह। अब आपके सामने जनाब अब्दुल्ला इब्ने हसन की शबी, उसके पीछे जनाब अबू बकर इब्ने हसन की शबी। आपको पता है इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी भी करबला में बराबर की कुर्बानी। मैं आपसे कैसे अर्ज करूँ, आप तसव्वुर कीजिए, आपने सिर्फ सोचा जनाब कासिम के बारे में आप सुनते हैं, शहादत नामा सुनते हैं, आंसू बहाते हैं, गिरिया करते हैं, मगर आपको पता है जनाब अब्दुल्ला ने भी वैसे ही जज्बे कुर्बानी दुनिया के सामने पेश किया और जनाब अबू बकर ने भी वैसी ही कुर्बानी दुनिया के हवाले पेश की। मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताऊँ
ابھی آپ نے 2 بچوں کی شبیہ کو دیکھ لیا، یہ 2 شبیہیں امام حسن علیہ السلام کے بچوں کی تھی، مگر اس کے بعد اب جو شبیہیں آ رہی ہیں جناب عبداللہ ابن علی کی شبیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب عباس کے بھائی، جناب ام البنین کے فرزند، مولا کائنات کے جناب ام البنین کے وقت سے 4 بچے، یہ چاروں جناب جعفر ابن علی، جناب عثمان ابن علی، یہ چاروں بچے جناب ام البنین نے قربان کر دیے۔ میں بتاؤں آپ کو، جب بچے قربان ہو گئے تو اب جنابی ام البنین کا دستور یہ تھا، زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، تھوڑی سی خاک اکٹھا کرتی تھی، خاک کو اکٹھا کرنے کے بعد کچھ تربتیں بناتی تھی، تربت بنا کر ان تربتوں پہ اپنے بیٹوں کے نام لکھتی تھی، کہیں علی لکھتی تھی، کہیں عبداللہ لکھتی تھی، کہیں جعفر لکھتی تھی، کہیں عثمان لکھتی تھی، اور یہ تربتیں بنانے کے بعد جناب ام البنین بیٹھ کر پھر ہاتھوں سے ان نشانات کو مٹاتی تھی اور مٹا کے کہتی جاتی تھی، میرے لال میں تجھے نہیں روکوں گی، میرے لال میں تجھے نہیں روکوں گی، میرے لال میں تجھے نہیں روکوں گی۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک تربت بناتی تھی اور اس پر لکھتی تھی ھذا قبر الحسین، اور جناب ام البنین اس تربت پہ ہاتھ رکھ کر اتنی دیر تک گریا کرتی تھی اور آواز دیتی تھی، میرے لال تو کربلا میں شہید ہو گیا، میرے لال تجھ پر کسی کو رونے کا موقع نہ ملا، آج تیری ماں تیرا غم برپا کر رہی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی ام البنین، آپ نے اپنے بچوں کا ماتم کر لیا، آئیے ذرا اس وقت حیدری حلور کے اس عزا خانے کے قریب اتنا بڑا مجمع، تا حد نظر مجمع، دور دور تک مجمع، اور صرف یہی مجمع اس عزاداری میں شریک نہیں ہے، اس وقت دنیا کا گوشہ گوشہ اس عزا میں شریک ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ اس سے بہتر انداز سے ہم عزائے حسین برپا کر سکیں۔ بس آئیے ارباب اعضا، اب جن شبیہوں کا آپ کو استقبال کرنا ہے ان شبیہوں کے لیے میری منتظمین سے درخواست ہے، ایک ایک شبیہ آپ لائیے اور لانے کے بعد ذرا سا ہمیں موقع دیجئے ان شبیہوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ شبیہ آ رہی ہے آپ کے سامنے، جناب محمد ابن عبداللہ کی شبیہ ہے۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اگر ابھی آپ نہ سمجھے ہو تو بس اتنا سن لیجئے، اس کے ٹھیک پیچھے جناب عون ابن عبداللہ کی شبیہ ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے نا، اب تو آپ سمجھ گئے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عون و محمد کی شبیہ آ رہی ہے۔ اب یہ شبیہ ذرا آہستہ آہستہ لائیے گا، دھیرے دھیرے لائیے گا۔ ان شبیہوں کے بارے میں مجھے کچھ دیر بیان کر لینے دیجیے۔ میں نے شہدائے کربلا کی واقعات تفصیل سے نہیں پڑھے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان شہیدوں کے مسائل کچھ دیر پڑھے جائے تاکہ حق مجلس اور حق گریہ ادا ہو جائے۔ یہ مجمع جو اس وقت شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہے، یہ رونے کے لیے آمادہ ہے۔ ارباب اعضا، جناب اور جناب محمد، یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ کے چشم و چراغ۔ وہ منظر یاد کیجئے، جب قافلہ رخصت ہو رہا تھا تو جناب زینب نے کہا بھیا میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو حسین نے کہا تھا زینب میں چلنے کو منع نہیں کرتا، مگر تم پر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق زیادہ ہے، جاؤ عبداللہ سے اجازت لے لو۔ اتنا سننا تھا، شہزادی زینب آئی ہیں، عبداللہ بیمار تھے، غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ زینب احترام شوہر میں ان کو جگا نہ سکی، پاؤں کے پاس بیٹھی۔ حسین کی بہن زینب، زہرا کی جائی زینب، علی کی لاڈلی زینب عبداللہ کے قدموں کے پاس بیٹھی، بیٹھ کر کے آنسو بہانا شروع کر دیا۔ اب جو گرم گرم آنسو عبداللہ کے پیروں پر پڑے، عبداللہ نے آپ بولی ارے پتول کی لاڈلی میرے قدم آرام سے شبیہ کو گزرنے دیجیے، آرام سے گزرنے دیجیے اور مجھے مسائل پڑھنے دیجیے۔ جناب عبداللہ نے آنکھ کھولی، پتول کی لاڈلی میرے قدموں میں بیٹھی ہے، فوراً اٹھ گئے، بازو کو تھاما
خیریت تو ہے زینب؟ آواز دی تم تو جانتے ہو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میرا ماجایا جا رہا ہے کربلا میں۔ عبداللہ کہتے ہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، جائیے جائیے خدا حافظ۔ جب زینب گھر سے نکلنے لگی نا تو عبداللہ نے پھر آواز دی، اگر صاحبہ نے احساس ہے نا تو جملے کا استقبال کیجئے۔ زینب جب گھر سے نکلنے لگی تو عبداللہ نے پھر آواز دی، زینب ٹھہر جائیے، زینب ٹھہر جائیے۔ ممکن ہے کہ لمحے کے لیے شاید زینب کے دل میں یہ تصور آیا ہو کہ عبداللہ یہ کہتے ہیں آپ چلی جائیے گا تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں، زینب نے یہ نہیں کہا، عبداللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ عبداللہ کہتے ہیں زینب جائیے، میں منع نہیں کرتا، البتہ تنہا نہ جائیے، اکیلے نہ جائیے، ان دونوں بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر کے جائیے، اور خدا نہ خواستہ کربلا میں اگر آپ کے بھیا حسین پر کوئی برا وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے فدیہ بنا دیجیے گا۔ یہ جذبہ لے کر جناب زینب اپنے بچوں کے ہمراہ کربلا میں آئی ہے۔ اب آپ سوچئے عبداللہ کا موقع زینب کو یاد ہے، جناب زینب پریشان ہے، محمد آتے ہیں، بابو جان اجازت دے دیجیے، حسین اجازت نہیں دیتے، بچے زینب کے پاس جاتے ہیں، زینب منہ بول لیتی ہے، بچے پریشان ہے کیا کرے، ادھر جاتے تو اماں منہ پھیر لیتی ہے، ادھر بابو جان اجازت نہیں دیتے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں اے بابو جان آپ کیا میری اماں زینب کے خوشنودی نہیں چاہتے؟ کہا بچوں کیا بات ہے؟ کہا جب جاتے ہیں تو ہماری اماں سے ناراض ہے، اماں کہہ رہی ہے ہم تبھی خوش ہوں گے جب اپنا گلا کٹواؤ گے۔ لوگ زینب کو ایک بچوں کو اجازت ملی اور محمد مقتل میں آئے، ملائک نے حملہ کیا، ایک بھائی ادھر گرا، ایک بھائی ادھر گرا۔ جب محمد شہید ہو گئے نا تو ایک جملہ سنو میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، روایت کہتی ہے کہ اب تک دستور یہ تھا کہ جب وہ شہید ہوتا تھا تو حسین مقتل سے اس شہید کی لاش کو اٹھاتے تھے اور لاش کو لے کر خیمے میں آتے تھے۔ جب لاش خیمے میں آتی تھی تو زینب دروازے پہ آ کر لاش کا استقبال کرتی تھی اور ماتم کرتی تھی، مگر اب یہ لاش ایسی ہے حسین اکیلا، دو لاشیں، جلاک اللہ، حسین اکیلا، دو لاشیں حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین جب لاش لے کر آئے ہیں نا تو ساری بیویاں تو آئی مگر اب زینب نہیں آئی۔ جب زینب نہیں آئی حسین نے لاشا خیمے میں رکھا، رکھ کر پوچھا ارے زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے، بلاؤ زینب کو۔ اب جو زینب آئی ہے نا، ارے خدا سلامت رکھے ان ماؤں کی آغوش کو جن میں چھوٹے چھوٹے بچے پروان چڑھ رہے، ذرا زینب کی آغوش کو سلامی پیش کرو۔ اجڑ گئی زینب۔ اب جو زینب آئی تو اماں نے اپنی آنکھوں سے دو لاشیں دیکھے، زینب نے لاشوں کو ہٹایا، درمیان میں بیٹھی، ایک ہاتھ اون کے لاشے پر، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر، سر کو آسمان کی طرف، پروردگار تیرا شکریہ۔ ہم سرخرو ہو گئے اور محمد نے قربانی پیش کی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب ارزاق ایک ہماری شبیہ اور آپ کے سامنے آئی، اس شبیہ کو دیکھیے اور اس شبیہ کو دیکھنے کے بعد تصور کیجئے اس شبیہ کے اوپر ایک سبز کپڑا بھی پڑا ہوا ہے، ایک سرخ کپڑا بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کو پتا ہے نا جب جنت سے لباس آئے تھے تو دو لباس آئے تھے، ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک کا رنگ سبز تھا۔ سرخ لباس حسین کو ملا مگر سبز لباس حسین کے بڑے بھائی امام حسن کو میسر آیا۔ اب اسی حسن کی نشانی قاسم ہے۔ اب جناب قاسم کا ماتم کرنے والوں آخر تک ذرا سر پہ ہاتھ مار کر اس جملے کا استقبال کرنا، یہ اس کا لاشا ہے جو جب تک گھوڑے پہ رہا قاسم رہا۔ ہاتھ مار کے استقبال کر اس جملے کا، یہ اس کا لاشا ہے جو جب تک گھوڑے پہ رہا قاسم رہا، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ اب قاسم نہیں رہا،
अब कासिम तकसीम हो गया। मैं बताऊंगा आपको, जज़ाक अल्लाह, हक के मातम अदा कर दिया, हक के क्रिया अदा किया। यही हक है शहीदों के पुरसे देने का। सुनो रोने वालों, रवायत का फिक्रा, कासिम तकसीम हो गया। यह करबला का इकलौता शहीद है। जवानों, सीने पे हाथ रखो और फिर जुमला सुनो। यह करबला का इकलौता शहीद है जो 2 बार पामाल किया गया। ये करबला का इकलौता शहीद है जो 2 बार पामाल किया गया। मैं बताऊं आपको कब? पहले उस वक्त पामाल हुआ जब उसने घोड़े से जमीन पर गिरते ही आवाज दी, आका सलाम आखिर, चचा भतीजे का सलाम आखिर। इस सलाम को सुनते ही फरजंद ज़हरा तेजी के साथ रहवार पर बैठा और बड़ी तेजी के साथ रहवार को महमेज करता हुआ दौड़ता दौड़ता मक्तल की तरफ आया। अब जो लईनों ने देखा कि हुसैन इतने बिखरे हुए मक्तल की तरफ आ रहे हैं, उनको एहसास हो गया अब हम बचेंगे नहीं। इतना सुनना था, आवाज आई, चलो हुसैन का सामना न करना पड़े, चलो भाग चलो, कासिम घोड़े के नीचे जमीन पर है। अब जब मलाइन ने भागना शुरू किया तो घोड़े की टापें कासिम के बदन पर पड़ी, कासिम के बदन पर पड़ी। ना बात को करो ना, अरे कभी सुल्ताना गुजरते हुए देखा है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं बच्चों जरा पीछे रहो, कहीं ऐसा ना हो तो घोड़े की टाप की जद में किसी का पैर आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि घोड़े की टाप की जद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जरा कासिम के बदन से पूछिए, घोड़े की टापे पूरे बदन को कुचलते हुए अब जो घोड़े रवाना हुए, कासिम का जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो गया। कासिम का जिस्म तकसीम हो गया, कासिम का बदन टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब हुसैन पहुंचे। हुसैन ने एक मर्तबा एक कपड़े को फैलाया, अपनी रिदा फैलाई, उसमें कासिम के बदन के टुकड़ों को इकट्ठा किया। शबी में आप देख लीजिए, शबी के दरमियान एक गठरी नुमा एक शबी नजर आ रही है। ये गठरी क्यों है? ये गठरी इसलिए है, अब तक जिसकी लाश हुसैन लाए उसकी लाश सलामत थी, मगर जब कासिम की लाश खरीदे मिल रहा है तो लाश तकसीम हो चुकी थी। अब हुसैन लाश नहीं लाए बल्कि लाश के टुकड़ों को लाए। अब जरा खैमे में मादर कासिम के कलेजे से पूछिए क्या गुजरी होगी। जब कासिम की लाश पहुंची है ना तो आवाज आई, बीबियों आओ कासिम का लाशा आया, बीबियों आओ कासिम का लाशा आया। अब जो सैदानिया पहुंची है ना तो देखा हुसैन तो वैसे ही आ रहे हैं मगर लाशा वैसा नहीं है जैसा अब तक आ रहा था, बल्कि हाथ पे गठरी है। ये देखकर बीबियों ने मातम करना शुरू किया, ये आपका खैरियत तो है, आपने कहा हम लाशे कासिम लाए हैं, ये तो छोटी सी गठरी है, कहा यही कासिम का लाशा है। हम जब मक्तल में पहुंचे तो कासिम की लाश पर, कासिम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। उसके बाद दोबारा कासिम के बदन पर घोड़े दौड़ाए गए, कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। कासिम का लाश टुकड़ों में तकसीम हो गया। हम टुकड़े अपने हाथों पर उठा कर लाए हैं। वाह कासिमा, वाह गुरबता, आप मातम कर चुके जनाब कासिम का। अब इसके बाद जो शबी आने वाली है उस शबी का इस्तकबाल करने के लिए आमादा हो जाइए। आप गौर कर रहे हैं जो भी शबी आ रही है उस शबी के साथ साथ एक परचम नजर आ रहा है। इस परचम को आप देखिए, परचम के अंदर एक पंजा भी है, एक मशकीजा भी है। और परचम में छोटा सा मशकीजा होता है। ये मशकीजा क्यों होता है? उस मंजर की याद दहानी है जब हज़रत अब्बास रुखसत आखिर के लिए आए, आका इजाजत दे दीजिए। तो हुसैन ने क्या कहा था? अब्बास ने तुमको कैसे इजाजत दी? एक मरतबा कहते हैं जरा सा खैमे की तरफ कान बढ़ाओ। अब जब खैमे की तरफ गाजी ने कान किया तो देखा खयाम हुसैनी से किसी के हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास।
सिसकने की आवाज आ रही थी, अलकश की आवाजें आ रही थी। गाजी अब्बास समझ गए ये कोई और नहीं है, ये सकीना है जो प्यास से बिलक रही है। एक मरतबा गाजी अब्बास ने कहा, हो गाजी अब्बास ने मस्कीजा लिया, सकीना से कहा, सकीना एक वादा तुम करो, एक वादा हम करते हैं। सकीना ने फौरन पूछा, आका चचा मुझे क्या वादा करना? तो तुम ये वादा करो कि तुम मुझे अपने बाबा से रंग की इजाजत दिलवा दोगी। अब आप इस ताबूत को पढ़ने दीजिए आराम से और आप में एकदम मुतवज्जे रहिए। मैं मसाइब कहाँ अदा कर रहा हूँ, अगर आप मेरी तरफ देखते रहे ताबूत को गुजरने दीजिए। गाजी अब्बास का ताबूत है, ताबूत को गुजरने दीजिए और मेरी तरफ देखते रहिए। थोड़ी देर के लिए मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, अल्लाह जितने भी है अल्लाह इन सबको सलामत रखे। आप किस तरह बिलक बिलक के रो रहे हैं, कैसा तड़प तड़प के रो रहे हैं। आप रोना चाहते हैं ना, मैं मसाइब पेश कर रहा हूँ, रोइए आप इंशाअल्लाह। सकीना एक वादा तुम करो, मुझे इजाजत दिलवा दो। कहती है चचा मैं इजाजत दिलवा दूं, आप मुझसे क्या वादा करेंगे? कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए पानी जरूर लाऊंगा। इतना सुनना था बाबा एक मकान अंदर भी सकीना दौड़ी दौड़ी गई, अपना सूखा हुआ मस्कीजा लाई, लाकर चचा को हवाले किया। अब अब्बास ने मस्कीजा लिया, अलम में बांधा और मस्कीजा और अलम दो करके गाजी अब्बास चले। अलम एक हाथ में मस्कीजा घोड़े को दौड़ाते हुए चल रहे हैं। तारीख बताती है कि जब गाजी अब्बास घोड़ा के किनारे पहुंचे, उनका आवाज उसे उतरे, मश को पानी में डुबोया, मश को पानी से पुर किया, पुर करने के बाद वापस चले हैं। अब इधर कहने की बंद कैफियत है, सकीना छोटे छोटे बच्चों को खाने में इकट्ठा करके कह रही है, बच्चों आओ, चचा ने वादा किया है, अब्बास ने वादा किया है, मुमकिन नहीं है कि अब्बास पानी न लाए, मेरे चचा का वादा पूरा न हो। यहाँ बच्चे इकट्ठा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, अलम गया, मगर जब अलम वापस आया तो सकीना ने आवाज दी, बच्चों आओ, बच्चों आओ, अलम नजर आ रहा है, अरे मेरा चचा पानी लेकर आया। ये सुनकर बच्चे तेरे खैमा पे आए। अब सकीना ने बंदर देखा, अलम तो आया है, अलम नाल नहीं आया। उस गाजी का मातम है जिसके दोनों बाजू पलम हो गए, जिसके बाजू सलामत है। सर पे हाथ मारो, अपने हाथों को सर पे मार कर गाजी अब्बास के मसाइब का इस्तेमाल करो। ए अब्बास तुम परादारों का सलाम, तुमने हक वफा अदा कर दी गाजी। बस सकीना ने देखा अलम आया, अलमदार नहीं आया। सकीना दौड़ के गई, आलम बाबा के हाथों में देखा, दौड़ कर जाकर बाबा के कदमों से लिपट कर बस सकीना एक सवाल करती है, बाबा बाबा मेरा चचा क्या हुआ, बाबा मेरा चचा क्या हुआ। उसके बाद अगला फिक्रा, सकीना कहती है, बाबा आप वापस जाइए, बाबा वापस जाइए और जाकर के चचा से कह दीजिए, ए चचा सकीना कह रही है अब मुझे प्यास नहीं लग रही है, चचा आप आ जाइए। जज़ाकुमुल्लाह। गाजी अब्बास का परचम गुजर गया, गाजी की शबी गुजर गई। आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने खुश नसीब हैं, आपको आज मौका मिला गाजी की शबी की ज़ियारत करने का। मैं गाजी अब्बास ने जब आखिरी लम्हा था हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, हुसैन के पीछे पीछे अली अकबर पहुंचे तो अली अकबर को गाजी ने बुलाकर एक जुमला कहा था। कहते हैं मेरी लाश खैमे में न जाए, मेरी लाश खैमे में न जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि सकीना से शर्म आ रही है। मैंने वादा किया था मैं पानी लाऊंगा, मैं कैसे जाऊं खैमे? आका
آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ کی لاش تو خیمے میں نہیں گئی، مگر آقا کیا سکینہ بھی مجبور ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب خیموں میں آگ لگ جائے گی نا تو یہی سکینہ جلی کناٹے سے اٹھے گی اور فرات کے کنارے آ کر آواز دے گی، اے چچا سکینہ آ گئی۔ غازی عباس کے پاس علی اکبر 18 برس کا جوان جب علی اکبر پہنچے ہیں نا، میں دونوں شریحوں کا استقبال مربوط کر رہا ہوں۔ جب علی اکبر پہنچے ہیں تو غازی عباس نے ایک مرتبہ علی اکبر کو قریب بلایا اور بلا کہتے ہیں بیٹا میرے ایک وصیت ہے۔ کہا کیا؟ عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ غازی عباس کے ماتمداروں، علی اکبر کی شبیہ برآمد ہوئی ہے۔ علی اکبر جب غازی عباس کے پاس پہنچے ہیں نا تو غازی عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، یزیدیوں کا دستور یہ ہے جب کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ شہادت کے بعد اس کی لاش کو پامال کرتے ہیں۔ کسی کو بہت ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو شہادت کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اے علی اکبر میری شہادت کے بعد دیکھو میری لاش کو کوئی دفن نہ کرے، میری لاش کو کوئی دفن نہ کرے، بلکہ مجھے یزیدیوں کے حوالے کر کے کہنا عباس نے وصیت کی ہے اگر تمہیں آقا حسین کی لاش کو پامال کرنا ہے تو غازی عباس نے کہا میری لاش پہ گھوڑے دوڑا، آقا کی لاش پامال نہ کرنا۔ اب آپ سوچیں جوان بیٹے سے چچا نے جب وصیت کی ہوگی تو بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ کون ہے؟ ہم شریعت پیغمبر علی اکبر۔ شبی گزری، کتنی شاندار شبی تھی، شبی پہ امامہ بھی ہے، آپ نے دیکھا صحرا بھی ہے شبی پر۔ ہاں یہ عمر وہی تھی جس عمر میں بچوں کے سر پہ صحرے باندھے جاتے ہیں۔ 18 برس کا کھڑیل جوان بیٹا، بس ایک جملہ پورا مجمع روئے گا انشاءاللہ۔ شبی گزر گئی، ایک جملہ، کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے جس کی شہادت کا داغ نہ باپ برداشت کر پایا نہ ماں برداشت کر پائی۔ اب جہاں جہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا ذرا سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ مار کر استقبال کرو، بس مسائل ختم کر رہا ہوں۔ آخری شبی آنے والی ہے اور آرام سے آئے گی شبی، میں ایسے ہی مسائل کرتا رہوں گا تاکہ ہفتے مجلس ادا ہو سکے۔ سنیں گے آپ جملہ، واحد شبی ہے جناب علی اکبر کی۔ علی اکبر ایسا شہید ہے کہ جس کی شہادت کے بعد اس داغ کو نہ باپ برداشت کر پایا نہ ماں برداشت کر پائی۔ میں بتاؤں آپ کو کیسے۔ جب علی اکبر نے مقتل سے آواز دی یا بتا علیہ منی السلام، اے بابا آپ پر ہمارا سلام آخر ہو، اس آواز کو سن کر حسین جب چلے ہیں نا خیمے سے تو روایت کہتی ہے خیمے سے مقتل کی طرف جاتے جاتے حسین کئی مرتبہ زمین پر گرے، زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، اور گرتے جاتے تھے اٹھتے جاتے تھے اور کہتے تھے آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی، ارے کہاں ہے میرا لال علی۔ میں سوچ رہا تھا یہ بار بار گر کیوں رہی تھے حسین، یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی جب حسین نے کہا میرے لال کہاں ہو، مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہارے قریب پہنچ سکوں۔ اے میرے لال، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور جب کڑیل جوان کی لاش خیمے میں آئی ہے نا تو ساری بیویاں تو لاش کے پاس ہے مگر علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی زینب گئی، اے بھابھی ام لیلا، جوان کی لاش آئی آپ کیا کر رہی ہے؟ تو زینب نے دیکھا ارے ام لیلا اپنے خیمے میں اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دیوار سے۔ ارے یہ کیا حال ہے؟ کیا جب سے سنا ہے علی اکبر کی بیعت آئی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔
اس وقت کو یاد کیجیے جب حسین اکیلا رہ گیا، مقتل سے آواز بلندی حل میں ناصر ینصرنا، ہر کوئی جو میری نصرت کرے۔ روایت کہتی ہے کون تھا جو نصرت کرتا، سب شہید ہو چکے تھے۔ علی اصغر تھے، خیمے سے اپنے آپ کو گرایا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے، بچے کو آغوش میں لیا، لے کر مقتل کی طرف گئے۔ سوال آپ کیا جب کسی نے پانی نہ دیا تو حسین چھوٹے سے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا اور لٹا کر کہتے تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، میں ہٹ جاتا ہوں، آپ کو پانی پلا دو۔ مگر کون تھا پانی پلانے والا؟ سوچئے آپ، باپ کا دل تھا، جلتی ہوئی زمین تھی، پیاسا بچہ تھا۔ حسین کتنی دیر علی اصغر کو لیتا تھا، ایک مرتبہ اٹھ کر جیسے ہی علی اصغر کو اٹھایا، ادھر سے 3 پھر کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا، گلے کو چھیدتا ہوا آقا کے بازوؤں کے پاس تیر پار ہو گیا۔ حسین نے اپنے خون، علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ ملا، آواز دی نانا روز محشر آپ سے ایسی ملاقات کروں گا۔ بس آپ لوگوں نے ایک جملہ سن لیجیے، اس شہید کی شبی کو آپ نے اٹھا لیا، گہوارے کو دیکھتے رہیے یہاں سے وہاں تک جتنے افراد ہیں ذرا، اور ایک جملہ سنیے۔ اب کوئی نہیں بچا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ تو حسین آئے اپنے خیمے میں، سیلانیوں کو کہا خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، رباب خدا حافظ، فرما خدا حافظ، ام لیلا خدا حافظ، ماں کی کنیز بزداد۔ اس کے بعد اپنی ماجائی کی طرف دیکھا، زینب، اب مجھے نہیں پتا زینب نے حسین کو کیسے دیکھا، حسین نے زینب کو آخری وقت میں کیسے دیکھا؟ شاید بھائی بہن نے سوچا ہو بس یہ آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد یہ چہرہ نظر نہیں۔ زینب کے کلیجے سے پوچھئے، اب اس کے بعد حسین جب رخصت ہونا چاہتے تو ایک مرتبہ زینب کہتے بھیا کچھ دیر کر کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ حسین درمیان میں بیٹھے، بیویوں نے حلقہ کیا، واہ حسینہ، واہ حسینہ، ماتم شروع ہو گیا ایسا، اب آپ بھی آمادہ ہو گئے ہونے کے لیے۔ اب ایک مرتبہ حسین اپنے بچے کے پاس خدا حافظی کے لیے آئے، بیمار بیٹا سید سجاد ایک مرتبہ آئے، کہتے بابا خیریت تو کیوں آپ جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا کوئی بچہ نہیں جا رہے ہیں، بس آخری جملہ صاحبہ نے دل ہے آپ رونے کے لیے آمادہ ہے، برداشت کر لیجیے یہ جملہ، بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علی اکبر کہاں ہے؟ قتل قتل علی اکبر قتل ہو گئے۔ بابا جناب باس کہاں ہے؟ کب قتل وہ بھی قتل ہو گئے، قاسم کہاں ہے وہ بھی قتل ہو گئے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، کہتے بیٹا بس اتنا سن لو، اب پردوں میں یا تم بچے ہو یا ہم بچے، اب تو علی اصغر بھی نہیں بچا، اب تو علی اصغر بھی نہیں بچا۔ میں جیسے ہی کہا علی اصغر بھی نہیں بچا تو بیمار سید سجاد پوچھتا بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ گئے تھے؟ کہا نہیں بیٹا، اشقیاء خیمے میں نہیں آئے تھے، ارے میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر علی اصغر کو میدان میں لے گیا تھا۔ بس سید سجاد نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ ساری روایتیں میں ختم کر رہا ہوں۔ حسین رخصت ہوئے، واپس آئے مقتل کی طرف، ملائن کا حملہ ہے، چاروں طرف سے لڑ رہا ہے۔ اب جو شبی آ رہی ہے نا آقا حسین کی شبی، اس شبی کو آرام سے گزرنے دیجیے، آرام سے گزرنے دیجیے، اس لیے کہ اس کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ اس شہید کی شبی ہے جس کا جسم سر سے پیر تک زخموں سے ڈوبا ہوا، اس کی شبی ہے جس کا جسم زخموں سے سر سے پیر تک ڈوبا ہوا تھا۔ میں بتاؤں آپ کو کتنا زخم تھا حسین کے بدن پر۔ روایت کہتی ہے کہ جب ملک الموت آئے ہیں نا قبضے روح کے لیے تو روح نہ بچ کر پائے، واپس جا کے کہتے ہیں پروردگار تو نے ایک بندے کے پاس بھیج دیا جس کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے، اور کہاں سے روح بچ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مقام پر تاثیر کر پاتے اور یہ آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں ہائے حسین قتل شد، ہائے حسین قتل شد،
ہائے حسین کا نصر یہ جو نوجوان اس قراری کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا ہائے حسین کا نصر میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ارے سبھی کو دیکھا بے قرار ہو گئے اور ذرا اس بہن سے پوچھو جو چند قدم کے فاصلے پہ گاڑی دیکھ رہی تھی اور کایا دماغ رہا تھا بھیا کا سوکھا گلا چل کا کل کلچا دائرہ پر یاد کر رہی ہے سبھی کو گزرنے دو سبھی کو جانے دو اللہ کرو راستہ دے دو تمہارے دربار پر ہمارا لاکھوں سلام تمہاری بے قراری پر ہمارا لاکھوں سلام یقیناً اس وقت سیلانی زہرا یہ مقبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہی ہے جیتے رہو میرے لال کے آزادارو سلامت رہو میرے لال کے آزادارو اپنی آنکھوں سے اپنی مادائی کو کیسے دیکھ رہی ہیں مجھے نہیں پتا جب شہید ہو گئے حسین نے اشارہ کیا بہن زینب خیری کا آخری وقت ہے اس وقت بہن زینب خیری میں دو جان خیری گئی زینب خیری میں چلی گئی جب زینب خیری میں چلی گئی نا تو سبب روایت بتاتی ہے جب فکر اور اکٹھا ہونے کے بعد کسی نے